آج بلوچستان سے ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد جاں بحق اور 300 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 800 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ کوئٹہ، سدبی، ہرنائی، پشین، قلعہ سیف اللہ، چمن، زیارت اور جوب سمیت کئی علاقوں میں رات 3:02 پر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی۔ اس زلزلے میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ضلع ہرنائی ہے اور اسی ضلع میں سب سے زیادہ ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جاب کمال کے مطابق 35 زخمی افراد کی حالت تشویشناک ہے اور ان تمام افراد کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف صوبائی انتظامیہ اور ایف سی کی طرف سے ریسکیو کے عمل میں حصہ لیا گیا، جبکہ ریلیف کا عمل اب تک جاری ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت کیا صورتحال ہے، ریلیف اور ریسکیو کا عمل کہاں تک پہنچا ہے، بات کریں گے ہرنائی میں موجود جیو نیوز کے نمائندے سلمان اشرف سے۔ سلمان، بہت شکریہ۔ سلمان، اس وقت ریسکیو کی کیا صورتحال ہے اور اس وقت جو متاثرین ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، ذرا عوام کے سامنے رکھیے گا۔ جی شاہزیب صاحب، جہاں تک بات ہے اس ناگہانی آفت کے بعد کی صورتحال، ریسکیو کا آپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس وقت ریلیف ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے مختلف علاقوں میں ٹینٹ، دریاں، کھانے کے برتن، اس کے علاوہ جو پکا ہوا کھانا ہے وہ ان زلزلہ متاثرین کو فراہم کیا گیا ہے، لیکن متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ سہولیات فراہم نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے جو زلزلہ کے آفت کے متاثرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ بے سر و سامانی کی حالت میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہیں کس کے سامنے اپنی فریاد لے کر جائیں، کون ان کی داد رسی کرے گا۔ حکومت کی جانب سے دعوے تو بہت کیے گئے ہیں، لیکن بظاہر ایسی صورتحال وہ کہہ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب ایک جو اہم پوائنٹ آپ نے یہ کہا کہ اب صورتحال کہاں ہے، ریلیف کے حوالے سے پی ڈی ایم اے کی جانب سے بہت بلند و بانگ دعوے کیے گئے۔ یہاں پہ ایکسیویٹر بھی پہنچائے گئے، ہیوی مشینری بھی پہنچائی گئی ہے۔ تقریباً جتنے تمام ایریاز تھے انہیں کلیئر کر دیا گیا ہے۔ شارک کی سائڈ سے جو 15 کان میں پھنسے ہوئے تھے انہیں بھی نکال لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی دور دراز علاقوں میں کچھ قلیاں، کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کے حوالے سے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، جسے ضلع انتظامیہ نے مجموعی طور پر یہ کہا ہے کہ کچھ ایریاز میں کیونکہ وہ فار فلانگ ایریاز ہیں، وہاں پہ روڈ فیسلٹیز اتنی بہتر نہیں ہیں، اس لیے اسے دوبارہ چیک کیا جائے گا۔ اوورآل جو تباہی ہوئی ہے تقریباً 800 سے 1000 گھر جو ہیں انہیں نقصان پہنچا ہے، جس میں مکمل طور پر بھی مکانات منہدم ہوئے ہیں، پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں، کئیوں کی دیواریں گر گئی ہیں، لیکن اوورآل جو حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صورتحال ان کے کنٹرول میں ہے، ریسکیو کے حوالے سے کنٹرول میں ہے، لیکن ریلیف کے لیے ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ عوام کا کیا مطالبہ ہے کہ کیا کیا جائے وہاں؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہرنائی شہر میں آج ہم صبح سے رپورٹنگ کرتے رہے، مختلف ایریاز میں جا کے ہم نے دیکھا لوگوں کے جو گھر تھے وہ گر گئے، ان کی چھتیں گر گئی۔ زیادہ تر مکانات جو وہ کچی مٹی سے بنے ہوئے تھے تو ان میں دراڑیں پڑ گئی۔ کئی ایسی جگہ تھی جو بالکل گرنے والی پوزیشن میں، اگر مکان پورا نہیں گرا تو وہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اور جو وہاں موقع پہ موجود انتظامیہ ہے وہ بھی انہیں بار بار یہ ہدایت کر رہی ہے، کیونکہ آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے وہ اپنے کمروں کے اندر، اپنے گھر کے اندر نہ رہیں، کھلے سین میں، کھلے مقامات پر رہیں۔ یہ سب سے زیادہ ایک اہم جو پوائنٹ ہے۔ اور جو علاقہ مکین ہے، جو اس وقت متاثرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو ان کا گھر گرا ہوا ہے یا جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر انہیں ٹینٹ فراہم کیے جائیں، وہیں پہ حکومتوں نے سہولیات فراہم کرے۔ اس حوالے سے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ انہیں ان کے ڈور سٹیپ پر تمام اشیاء پہنچائے گی، انہیں امدادی کارروائیوں کے حوالے سے جو سامان ہے انہیں دے گی، لیکن بظاہر آج جو فرسٹ ڈے گزرا ہے اس میں کوئی ان کے دعووں میں اتنی صداقت نظر نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ، امید کرتے ہیں کہ متاثرہ عوام کو حکومت ریلیف فراہم کرے